ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، خاکسار نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ ختم نبوت کے سلسلہ میں جو قرآن کریم کی آیات ہیں وہ بیان کی جائیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس انعام کے دیے جانے کا ذکر کیا ہے، جس کو عام طور پر آج کل کے علماء بند قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو انعامات کا سلسلہ ہے جو خدا کی طرف سے جاری تھا اب منقطع ہو چکا ہے، اور ان علماء کے پاس صرف ایک ہی آیت ہوتی ہے اور وہ ہے سورہ احزاب ہی کی آیت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ علماء نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ قرآن کریم کی جو روح ہے، جو اس کی واضح تعلیمات ہیں، ان کے خلاف ہی اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے، ان کے حق میں نہیں کرنا. اور کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حالانکہ قرآن کریم میں ایسا کوئی ایک لفظ بھی استعمال نہیں ہوا جس سے یہ نکالا جا سکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کوئی لفظ قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا. اور اسی طرح خاتم النبیین کے جو معنی یہ علماء کرتے ہیں کہ نبوت کو بند کرنے والے، کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ معنی بھی خاتم النبیین میں موجود نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنے جو پروگرام ہوئے ہیں اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی مہر کے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت میں عرفہ مقام بیان کیا گیا ہے کہ باقی جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب ایسے تھے کہ ان کی اتباع کرنا کسی کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ انعام نبوت حاصل کر سکتا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کے بغیر کوئی نبی آ نہیں سکتا. یہ ہے خاتم النبیین کے معنی. آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک اور آیت رکھتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ یہی ہے کہ میں صرف قرآن کریم سے بات کروں تاکہ علماء کو اور عام سننے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ سکے کہ قرآن کریم ہمارے سامنے نبوت کے متعلق کیا بات بیان کرتا ہے. دیکھیں سورہ احزاب میں ہی قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اسی میں ہی سورہ احزاب ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی ہے. اور وہ پیاری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے، اگر بسم اللہ کو پہلی آیت شمار کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ
اور اس کے فرشتے اس رسول پر یعنی کس پر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، سلامتیاں بھیجا کرو، دعائیں کیا کرو ان کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود اس طرح سے بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا دعا ہے یہ کہ اے ہمارے خدا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ویسی ہی سلامتیاں بھیج جیسی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھیجی، اور اے خدایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ویسے ہی برکتیں عطا فرما، ان کو ویسی ہی برکتیں دے جیسی برکتیں تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھیجی۔ اب یہ درود شریف ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا برابر بھی محبت رکھتا ہو، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجتا۔ تقریر ہو رہی ہو، کہیں پر کوئی بیان چل رہا ہو، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فوراً جو ہیں مسلمان آپ پر درود بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں درود بھیجتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ خدا اور اس کے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، دعا کیا کرو اور سلامتی چاہو۔ اب یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے، دیکھیں کتنی اہمیت والی آیت ہے کہ رات دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور مومنوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو ہماری جب علماء سے بات ہوتی ہے، جب بھی کسی عالم سے بات ہوئی، کسی بھی آپ عالم سے بات کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہ بات وہاں پر صاف طور پر واضح ہوتی ہوئی دکھائی دے گی کہ جب بھی آپ ان سے پوچھیں گے کہ محترم یہ بتائیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود بھیجتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، تو یہ بتائیں کہ کون سی وہ سلامتیاں ہیں، کون سی وہ برکتیں ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے لیے ہم مانگتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل ہو چکی ہیں۔ اب ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ صاف طور پر آپ کو فوری طور پر جواب دیں گے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل میں کتنے نبی آئے ہیں؟ پے در پے نبی آئے ہیں۔ تو بات یہ ہے میرے پیارے، میرے محسن سننے والوں، مجھے یہ بتاؤ، ہم رات دن یہ دعا کر رہے ہیں کہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر وہی سلامتیاں بھیج اور وہی برکتیں نازل فرما جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل ہوئیں، اور جب ان علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ کہ وہ کون سی برکتیں تھیں اور کون سی وہ سلامتیاں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر نازل ہونے کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں اور رات دن دعائیں کر رہے ہیں، نماز میں بھی دعائیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم جب وقت ملتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل میں کتنے خدا نے نبی بھیجے؟ یہ ان کا واضح جواب ہوتا ہے۔
مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، آپ کی آل میں سے پے در پے نبی خدا کی طرف سے آتے رہے ہیں، اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے اور آپ کی امت میں سے خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجنا، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ درود ابراہیمی پڑھنے کا جس کا حکم خدا نے قرآن میں دیا ہے، کیوں دیا گیا؟ یہ ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک طرف سے تو خدا اور اس کے فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور وہ برکتیں اور سلامتیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے مانگی جا رہی ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر نازل ہوئی۔ اور دوسری طرف یہ علماء ہیں، کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کے بالکل برخلاف بات کرتے ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بالکل خلاف بات کرتے ہو۔ کس طرح کے تم لوگ ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم تو بھرتے ہو، مگر اور درود بھی بھیجتے ہو اور سلامتیاں بھی بھیجتے ہو اور برکتیں بھی چاہتے ہو، مگر خدا دینا چاہے تو آپ اس کے بالمقابل کہتے ہو کہ یہ برکت نہیں مل سکتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل میں۔ کیوں؟ آپ تو آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند۔ تو میرے بھائی، اگر نبوت کا دروازہ بند تھا تو مانگتے کیوں ہو؟ یہ تو بتا دو۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور ساری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہی ہے۔ اگر یہ سلامتیاں اور یہ برکتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر نازل ہوئی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر نازل نہیں ہونی تو مانگتے کیوں ہو؟ مجھے یہ بات تو سمجھا دو۔ بھئی بات یہ ہے، مانگو گے خدا دے گا۔ بھئی اگر تم نہ بھی مانگو گے تو یاد رکھو خدا تب بھی دے گا، کیونکہ خدا اور اس کے فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیج رہے ہیں اور سلامتیاں بھیج رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ بات اس طرح سے ہے، قرآن کریم کے خلاف اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں، قرآن کریم کی روح کے خلاف اگر کوئی آپ قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، تو یہ قرآن کریم اور اسلام کی عظمت نہیں بلکہ اس عظمت کو کم کرنے والی بات ہے۔ اس لیے خدا کا خوف کریں اور اس خدا سے ڈریں جس نے دین اسلام جیسی بابرکت نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور ساری باتیں وضاحت کے ساتھ اور کھول کھول کر اس نے قرآن کریم میں بیان کر دی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ تو ایک نبی کے آنے کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں آ سکتا، اور یہاں تو حضرت محمد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو دروازہ ہی کھول دیا ہے، دروازہ نہیں بلکہ میں کہتا ہوں گیٹ کھول دیا ہے کہ تم ایک مانگتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے کتنے آئے ہیں؟ گنتی کر کے بتاؤ ذرا، کتنے آئے ہیں؟ اتنوں کے ہی آنے کی آپ دعائیں کر رہے ہیں، اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں نہیں ایک بھی نہیں آ سکتا۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، رات دن دعا کرو اللہ میاں بیٹا دے بیٹا دے بیٹا دے، اور جب خدا دینا چاہے کہ میں دیتا ہوں تو کہنا نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، نہیں آ سکتا نہیں آ۔ کمال ہو گیا۔ ایک زبان سے مانگتے ہیں، دوسری زبان سے یہ علماء سٹیجوں میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو ورگلا رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمت نہیں اب مل سکتی، یہ پہلوں کے لیے مقدر تھی، تم لوگوں کے لیے مقدر نہیں ہے۔ جبکہ قرآن میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے امت محمدیہ میں اس نعمت کو ویسے ہی جاری کرنا ہے جس طرح میں نے آل ابراہیم میں نعمت کو جاری کیا تھا۔ کیا علماء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھول جاتے ہیں جو یہ لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ اس وقت تو کانبیاء بنی اسرائیل بننے کے لیے یہ علماء بڑے جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں، ہاں ہم ہیں وارث بنی اسرائیل کے انبیاء کے، اور جب حقیقی رنگ میں خدا کسی کو نبی بنا کے بھیجے تو کہتے ہیں یہ دروازہ بند ہے۔ اور بھئی خدا نے تو گیٹ کھلا رکھ دیا، آپ کہہ رہے ہیں دروازہ بند ہے، اور آپ تو ایک کھڑکی نہیں بند کر سکتے، آپ دروازے کی بات کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم کے خلاف بغاوت مت کرو، یہ خدا کا فرمان ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بدگمانی کرنا کہ ہم مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے لیکن وہ نہیں دے گا، یہ آپ کی بدگمانی ہے۔ خدا تعالیٰ جب چاہے گا دے گا، اور وہ تو ضرور دے گا جس کی پیشگوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ میری امت میں ایک امام مہدی مسیح موعود ہوگا جو نبی اللہ ہوگا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے۔ تو اس لیے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے پیارو۔ قرآن کریم تو دروازہ بند نہیں کرتا، قرآن کریم تو گیٹ کھول رہا ہے، ایک نہیں سینکڑوں کا وعدہ کر رہا ہے، اور آپ لوگ خود دعائیں کر رہے ہو۔ یا آپ درود شریف پڑھنا بند کر دو، الٹا پڑھا کرو۔ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کر بھی لیں گے تب بھی خدا اور اس کے فرشتے، قرآن کریم کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور وہ بھیجتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو علماء کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، یہ قطعاً بند نہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی ایک دلیل، میں بار بار کہتا ہوں، ہے قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے یہ دلیل پیش کریں کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، یہ دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ ایک بھی آیت قرآن کریم میں ایسی نہیں ہے جو ان کی بات کی تائید کرتی ہو کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اگر قرآن کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے نتیجہ میں قیامت تک کے لیے نبوت کے دروازے بلکہ گیٹ کھلے رکھے ہیں، تو یاد رکھو ان علماء میں کوئی طاقت نہیں کہ یہ ان میں سے ایک ذرہ برابر کی جگہ کو بند کر سکیں۔ یہ خدا کا قانون ہے اور یہ خدا کا فیصلہ ہے جو خدا نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کرنا چاہیے۔ میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کو خدا ہدایت نصیب کرے، اور وہ حقیقی عرفان جو قرآن کریم ہمیں عطا کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ایک اور قرآن کریم کی آیت لے کر میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب بھی کریے، دوستوں کو بھی بھیجیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کی ہدایت کے سامان پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی رنگ میں قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔